أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 75 نمبر صورت ہے، سورۃ القیامہ، 29واں سپارہ ہے اور سورۃ القیامہ مکی صورت ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. اس صورت میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، جن میں سے ابتدائی 15 آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ آج کے درس میں انہی 15 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. قیامہ اردو کے اندر بھی قیامت کہا جاتا، قیامت یعنی موت کے بعد جو ہر انسان کو جو احوال پیش آنے والے ہیں اس کو بھی قیامت کہا جاتا ہے. اور پھر ایک دن ایک قیامت کا دن قائم ہوگا جس میں سارے انسانوں کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کر کے لا کھڑا کریں گے، اس کو بھی قیامت کہا جاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ موت کے بعد جو قیامت ہے وہ ہر انسان کی اپنی قیامت ہے، اس کو قیامت صغریٰ چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے کہ جو آدمی مر گیا اس کی قیامت گویا کہ قائم ہو گئی. اور بڑی قیامت قیامت کبریٰ کیا ہے؟ جو سارے دنیا کے انسان جب مر جائیں گے اور پورا جہان فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ اللہ پاک قیامت قائم کریں گے. قیامہ قیام سے ہے، دوبارہ اللہ پاک ایک جہان قائم فرمائیں گے، دوبارہ انسان و جنات کو قائم کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا. تو وہ دن کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. وہ دن قیامت کا دن ہوگا. تو چونکہ اسی یوم القیامہ سے مراد یہاں پر وہی قیامت کبریٰ ہے کہ جب ساری کائنات ختم اور انسان و جنات کو دوبارہ قائم کیا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، تو اس ایک دن کو یوم القیامہ، یوم الدین، یوم القیامہ، قیامت کا دن، جس دن لوگ کھڑے کیے جائیں گے، قائم کیے جائیں گے، مراد ہے. تو اسی قیامت کا مضمون اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ القیامہ. اور پہلی آیت میں اسی کو بیان فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ان آیات کا پہلے ترجمہ اس ترتیب سے جس ترتیب سے ہمارے سامنے موجود آسان ترجمہ قرآن کے اندر ہے، پہلے یہ سن لیجئے. تو ایک مضمون ان آیات کا ہمارے سامنے آئے گا کہ آج کے درس کی آیات میں اللہ پاک کس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی. ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی.
میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہ دو قسمیں کیوں کھائیں؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کی پختگی اور یقین کے لیے کہ ہم انسان کو ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ مر گئے تو ختم، اب کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں۔ ان دو قسموں کے کھانے کا مقصد دوبارہ زندگی کا یقین دلانا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 3 میں اَيَحْسَبُ الْإِنسان، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسان، اَيَحْسَبُ گمان کرنا، سمجھنا، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے أَلَّن نَجْمَعَ کہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے، اکٹھا نہیں کر سکیں گے، عِظَامَهُ، وف کی صورت میں عظامہ، اس کی ہڈیوں کو، انسان کی ہڈیوں کو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، قادرین، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے، علی ان نسوی بنانا، کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ ہڈیاں جسم نہیں، انگلیوں کے پور پور کو ٹھیک ٹھیک بنا دیں، ان نسوی بنانا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، پھر کیا بات ہے کہ انسان قیامت کا انکار کرتا ہے؟ جس وجہ سے انکار کر رہا ہے اس وجہ کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 5 میں بل یرید الانسان۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے لیفجر امامہ، کہ اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ بڑا خوبصورت اور واضح ترجمہ فرمایا ہے کہ لیفجر امامہ، اپنی آگے کی زندگی میں بھی ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے۔ آیت نمبر 6 یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ یہ پوچھنا اعتراض کرنے کے لیے، جھٹلانے کے لیے۔ یسأل، پوچھتا ہے، یہ آدمی جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے پوچھتا ہے ایانا، کب آئے گا، یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن۔ یہ اس کافر اور نہ ماننے والے کا قول نقل کر کے اب جواب دیتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھیں حیرت زدہ رہ جائیں گی، آنکھیں کہ کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یا اس منظر کو دیکھ کر آج جس کا یقین نہیں آ رہا، ایسی باتیں بس قصہ کہانی افسانے گھڑ لی ہیں، قیامت، دوبارہ اٹھایا جانا، اور سارے انسانوں کہاں چلے گئے انسان؟ 5000 سال پہلے، 3000 سال پہلے ایک انسان آیا، نام و نشان نہیں اس کا، کہاں آئے گا وہ انسان؟ اللہ پاک فرماتے جھٹلاتے ہو نا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چندیا، بریقہ چندیا جانا، ایک دم تیز روشنی آئے تو آدمی اس روشنی میں آنکھیں اس کی اس کیفیت کو، بریق البصر، بصر مانے آنکھیں، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، خسفہ گرہن لگنا، بے نور ہو جائے گا قمر چاند، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، الشمس سورج، والقمر اور چاند، یعنی دونوں بے نور، دونوں کی روشنی ختم۔ یقول الانسان، اس وقت انسان کہے گا، یقول کہے گا الانسان، انسان اس وقت کیا کہے گا، این المفر یومئذ، اس وقت این المفر، کہاں ہے کوئی جگہ بھاگ کر جاؤں، کہاں ہے کوئی جگہ بھاگ کر، مفر فرار سے ہے، بھاگ جاؤں، کوئی جگہ ہے بھاگنے کی، وہاں بھاگ جاؤں؟ جواب کلا، نہیں، ہرگز نہیں، لا وزر، پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، لا وزر، بھاگ کے جانے کی، پناہ پانے کی، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملے ہوگی، لا وزر، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا، الی ربک، آپ کے پروردگار کی طرف، یومئذ، اس دن، یومئذ،
الی ربک تمہارے پروردگار کے سامنے، المستقر استقرار ٹھہرنا، جا کے کھڑا ہو، وہیں جا کے رکنا پڑے گا، ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا۔ ینبأ الانسان اس دن ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا، ینبأ نبأ خبر دینا، خبر دے دی جائے گی، جتلا دیا جائے گا، الانسان ہر انسان کو، یومئذ اس دن، بما قدم واخر اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، بما قدم کیا آگے بھیجا، واخر اور کیا پیچھے چھوڑا، ہر ایک اس کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد بل الانسان بلکہ انسان خود، علی نفسہ اپنے آپ پر، بصیرہ اچھی طرح واقف ہوگا، بلکہ ہر انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، یعنی اس وقت خود اس کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں کیا کر کے آیا اور کیا کرنا چاہیے تھا، اس کے سامنے ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ چاہے وہ کتنے ہی بہانے بنا لے، کتنے ہی بہانے بنائے، یہاں بہانے فرمایا معاذیرہ، معذار عذر سے ہے، کتنے اعذار پیش کرے، کتنے ہیلے بہانے، یہ وجہ تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ساری چیزیں سامنے ہوں۔ ولو القا اور چاہے وہ کتنے ہی معاذیرہ، کتنے ہی بہانے بنا لے، یہ سارے حالات اس کے سامنے آنے ہیں۔ لا تحرک سے اسی سے متعلق ایک اگلا مضمون شروع ہوگا جو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، یہ ان 15 آیات کا ترجمہ اس ترتیب سے عرض کیا جو ہمارے سامنے موجودہ تفسیر میں ہے۔ یقیناً ان آیات کا صرف ترجمہ سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سورت کا نام ہے قیامہ، اور قیامت کے انکار پر قیامت کے اس بات کو بیان کیا گیا۔ انکار کرنے والے انکار کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، تو ہم اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ تم کہتے ہو موت کے بعد کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ موت کی بات ہے، تمہارے سامنے آئے گا۔ بس یہ بنیادی مضمون ہے ان آیتوں کا، اس کو سامنے رکھیے۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم کے عنوانات میں سے وہ عنوان جس پر قرآن کلام کرتا ہے، جس پہ قرآن ہدایت پیش کرتا ہے، جس پہ قرآن انسانوں کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ کائنات میں بسنے والے ہر انسان سے اللہ کو محبت ہے، ہر انسان سے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ایک انسان کو دیکھ کر ہمیں کوئی محبت کے جذبات نہیں اٹھتے، کالا کلوٹا، بد کردار، بد اخلاق، معاشرے کا پست ترین شخص، اس کی طرف آدمی دیکھنا بھی نہیں چاہتا بعض اوقات۔ لیکن میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین کو اس سے بھی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کا بندہ ہے وہ۔ انسان اللہ کو بہت پیارا ہے، اس انسان کو اللہ ناکام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے دنیا میں آئے ہو امتحان کے لیے، تم اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہو، تمہارا آگے سفر ہونا ہے، تم یہاں رہنے ٹھہرنے نہیں آئے، تم یہاں سے جب تم جاؤ گے تو اس کے بعد تمہارا قصہ ختم نہیں ہوگا، تمہارا قصہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے اور انسانوں کو ناکامی، بربادی، تباہی و ہلاکت، دنیا کی ناکامی کچھ نہیں، دنیا کا نقصان کچھ نہیں۔ آج دنیا کے نقصان کو نقصان چھو پتہ ہے، اتنا نقصان ہو گیا، تاجروں کو اتنا نقصان ہو گیا، کاشتکاروں کو اتنا نقصان ہو گیا، ہمارا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور جناب فلاں علاقے کے اندر تو لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ سارے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اس سب کے اندر مقصد کیا ہے؟ نقصان، پریشانی، ناکامی، مشکلات، یہی بات بیان کرنا۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا نقصان ہوگا اگر تم دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے، بغیر اعمال صالحہ کے چلے گئے، دنیا سے آخرت کی تیاری، قیامت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے، اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے نکلو، اس نقصان کو سمجھو۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اور ہدایت کے لیے ایک بڑا مضمون، بڑا عنوان قرآن کا کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہے، غیب میں ہے، نظر کب آئے گی؟ آنکھ بند ہوتی
یہ آنکھ بند ہوگی وہ آنکھ کھل جائے گی، سب آدمی دیکھنے لگے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے کہا وہ صحیح تھا۔ اسی کو اللہ پاک پھر بیان کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پہ جو عنوان ہے، قرآن کریم پہ جو عقیدہ ہے موت کے بعد کی زندگی، یہ انقلابی عقیدہ ہے، انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے اگر اس پہ غور کیا جائے، توجہ ہو، اور قرآن بار بار بیان کر رہا ہے۔ تو پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ القیامہ، یہ ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے اس سورت میں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا اقسم، لفظ لا یہ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی یہاں پر نہیں کہ نہیں، جیسے لا الہ الا اللہ میں لا کے معنی آتے نہیں، یہاں یہ معنی اس کے نہیں۔ لا اقسم کے معنی میں قسم کھاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں۔ پتہ لگ جائے کہ جناب فلاں آدمی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نہ جانا، یہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ نیک آدمی، ہمارے محلے، معاشرے، خاندان کا معتبر ترین سچا آدمی، کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں اس کو، وہ کہتے یہاں سے نہ جانا، یہاں ڈاکو لوٹ رہے ہیں، یہاں نقصان ہو رہا ہے، تو آدمی فوراً کہتا اس نے قسم کھائی، تب تو کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین قسم کھا رہے ہیں، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں کس چیز کی؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن کی، یعنی مانو قیامت کے دن قائم ہوگا۔ اب میں نے عرض کیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت سے یہاں یوم القیامہ سے مراد وہ قیامت کبریٰ، بڑی قیامت جو ساری انسانیت، سارے انسان، سارے جنات کے لیے بیک وقت قائم ہو جائے گی۔ اور اس سے پہلے چھوٹی قیامت صغریٰ، جس میں ہم سب کی قیامت قائم ہوگی، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، آنکھ بند ہوگی قیامت شروع۔ کیونکہ دیکھیے قیامت میں کیا ہوگا، یہ جو نظر آ رہے ہیں پہاڑ ختم، یہ جو چاند آسمان نظر آ رہا ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ گیا۔ یہ جو ہمیں پوری کائنات ابھی جہاں جہاں موجود ہے، جہاں دن نکلا ہوا ہے، ایک روشنی ہے، ایک بڑا پاورفل بلب جل رہا ہے جس نے اس پوری جہان کو بھی روشن کیا ہوا ہے۔ بے نور اذا الشمس کورت، اندھیرا چھایا ہوا، چاند ختم، پہاڑ ختم، دریا سمندر ختم، غرض یہ کہ سب کچھ ختم۔ تو کیا مطلب ہوا؟ قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہوئی۔ کہتے ہیں قیامت کا منظر ہے، کیا ہوا جناب؟ زلزلہ آیا، عمارتیں گر گئیں اور انسان تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا، ایک قیامت کا منظر قائم ہو گیا۔ ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے محاورہ، قیامت کا منظر، قیامت کا منظر، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، قیامت کبریٰ میں تو یقیناً سب کچھ ختم ہوگا، لیکن آج میری آنکھ بند ہوئی، میں دنیا سے گیا تو میرے لیے تو سب ختم ہو گیا، میرے لیے تو سب ختم۔ یہ کھڑے ہوئی بلڈنگیں مرنے والے شخص کے لیے کیا ہے؟ ختم۔ تو گویا قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت اس کی قائم ہو گئی، اس کے لیے کائنات کی اب کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ اس آیت میں یوم القیامہ سے مراد وہ قیامت کبریٰ ہے، یقین دلانا چاہتے ہیں، غفلت میں زندگی نہ گزارو، وہ قیامت قائم ہونے والی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ اب یہاں سمجھیے، لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، نفس انسان کا نفس مراد ہے، اور لوامہ ملامت سے ہے، جو ملامت کرتی ہے۔ قرآن کریم ہی کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک نفس رکھا ہے۔ نفس مانے کیفیت، احساس کرنے کی، جس میں مختلف قسم کے ارادے اور خیالات آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ اس کو آپ روح بھی کہہ لیں، اندر کا ایک نظام، انسان کے سوچنے سمجھنے اور محسوس کرنے کی اس کیفیت کو نفس، اندر خواہشات و چاہت، ارادے جہاں آتے ہیں۔ اس نفس کی قرآن کریم میں ہی 3 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم جس کو نفس امارہ کہا ہے، نفس امارہ، یہ قرآن کریم کے 13ویں سپارے کی سورہ یوسف کی آیت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن نے نفس امارہ کا تعارف کرایا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، گناہ کی طرف آمادہ کیا، انتہائی حسین و جمیل اور انتہائی اعلیٰ خاندان کی عورت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو، اور کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مانع نہیں۔ تو اس وقت نفس
انبیاء کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ خواہشات گناہوں پر ابھارنے والی، لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا قابو میں ہوتا ہے، اتنا کنٹرول میں ہوتا ہے انبیاء کے کہ وہ ان سے گناہ نہیں کروا پاتا، اس لیے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن انکار نہیں کیا، ما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس سے بری نہیں ہوں، انکار نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہاں نفس تو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ وہ اس نفس کی قسم بیان کی جو عام طور پہ انسانوں کو گناہوں کی طرف، خواہشات کی طرف، نافرمانیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں تو اس نفس کی ایک اور کیفیت اللہ نے بیان کی، جس کو ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے ضمیر۔ اب آپ سے کہا کہ ضمیر کوئی چیز ہے، کوئی چیز نہیں، اس نفس کی ایک کیفیت کا نام ضمیر ہے۔ ادھر جو گناہ کروا رہا تھا، گناہ کروانے کے بعد اب اس گناہ کے اوپر ملامت جب پیدا ہوتی ہے کہ میں نے کیوں کیا، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب جو اندر ملامت پیدا وہ کہاں ہوئی؟ اسی نفس پر ہوئی، اسی کی کیفیت۔ اس کو اس آیت میں کہا نفس لوامہ، جس کو ہم اردو میں سمجھ لیں ضمیر، جو انسان کو ملامت کرتا ہے، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کمزور پڑ جائے، سو جائے، بے حس ہو جائے، مردہ ہو جائے، ضمیر مردہ ہو گیا، اب کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کا مقصد اس نے مال کمانا بنایا ہے، تم مرو یا کٹو مجھے اتنا مال دو، مر جائے انسانیت، ہمیں اتنا مال چاہیے، ہمیں یہ مقام چاہیے، ہمیں یہ زمین چاہیے، تو یہ کہتے ہیں زمین مردہ ہو گیا۔ تو نفس کی وہ قسم جو انسان کو گناہوں پر، گناہ کرنے کے بعد ملامت کرے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو نفس لوامہ کہا گیا۔ اور جب انسان اس نفس لوامہ کی ضمیر کی پکار پر لبیک کہتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور مسلسل پھر اپنے نفس کو لوامہ، اس کی ملامت پر کو مان کر گناہوں سے بچتا ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ مطمئنہ تیسری قسم نفس کی، پہلا امارہ، دوسرا لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ، اطمینان۔ مطمئنہ کا مطلب گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، نیک اعمال پر اس کو اطمینان ہونے لگتا ہے کہ ہاں مجھے نیک عمل کروں گا، گناہ سے بچوں گا، بڑے سے بڑے نقصان کو اٹھا لوں گا۔ اطمینان بخش راستہ یہی ہے، مطمئنہ، اس کو اللہ، اور پھر اسی محنت اور ریاضت اور مسلسل اس جد و جہد کے نتیجے میں جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یہ انسان کامیابی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو قرآن کریم کی 30ویں سپارے کی سورۃ الفجر کی آیت میں اس کو بیان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئنہ بن چکا ہے مسلسل نیک اعمال کرتے کرتے، اور نفس امارہ کے تقاضوں سے بچتے بچتے، نفس لوامہ کی ملامت کو پر لبیک ضمیر کی آواز کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو جب یہ سدھار لیتا ہے تو موت کے وقت اعلان ہوتا ہے، اے مطمئنہ نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کی طرف، وہ اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی اس سے راضی ہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں نفس لوامہ کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ نفس تمہیں گناہوں کی طرف آمادہ کر رہا ہے لہذا ہم کیا کریں جی، اب گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا ہو، نہیں، تمہارے ہی اندر ان گناہوں پر ملامت کرنے والی ایک کیفیت موجود ہے، وہ ضمیر ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی آواز کو سنو، اس کی پکار پر لبیک کہو، اور اپنے آپ کی جو گناہ ہو چکے ملامت کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر، اطاعت کے راستے پہ لاؤ۔ اس لیے نفس لوامہ کا، امید ہے کہ تینوں قسمیں واضح ہو گئی ہوں گی، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ وہ خالی سمجھنا نہیں بلکہ اب نفس لوامہ یہ جو ہمیں ملامت کرتا ہے، جناب کیا ہوا آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اوہو، ذرا سے آرام کے لیے، ذرا سے فائدے کے لیے اتنا بڑا گناہ۔ اب نفس لوامہ، اس نفس لوامہ کی ملامت پہ عمل کیا اور اپنے آپ کو آئندہ اس گناہ سے بچا لیا۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں
اس نفس کی جو ملامت کرنے والا. اچھا یہاں دیکھیے، کیونکہ اصل چیز تو ثابت یہ کرنا ہے یہاں پر جو قسم کھانے کا مقصد کہ قیامت ضرور بالضرور آئے گی. تو اللہ پاک نے پہلے تو قیامت کی قسم کھا لی، پھر نفس لوامہ کی قسم کھا کے سمجھایا کہ اگر نفس لوامہ نہ ہوتا تو اس بات کی علامت تھی کہ قیامت بھی نہ ہوتی. کیونکہ جب مرنے کے بعد کوئی جزا سزا کا نظام نہیں تو ملامت والی بات کہاں سے؟ ظالم ظلم کرے، جابر جبر کرے اور مال جمع کرنے والا عیش و عشرت کرے، پھر اس کے بعد موت کے بعد ختم. اب ملامت کس چیز کی؟ ملامت کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، موت کے بعد زندگی ہے، جبھی تو ملامت ہو رہی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دو آیتیں ہو گئیں. اس کے بعد جو مقصود تھا قیامت کا ثبوت. انسان قیامت کا انکار کرتا ہے. میں اس کو ایک دو جملوں میں عرض کروں پھر ان آیات کو دیکھیے. انسان قیامت کا انکار کرتا ہے. کون؟ کافر و مشرک. کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں، ختم، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے. مسلمان، آج کا غافل مسلمان، میں اور آپ انکار تو نہیں کر رہے، لیکن ہماری زندگی یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی قیامت کا کوئی یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو اس طرح زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اچھا قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے انسان؟ چاہے زبان سے کرے یا عمل سے، اس کی وجہ ہے. اس وجہ کو یہ آیت نمبر 5 میں بیان فرمائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب قیامت کو مانیں گے، اس کا عقیدہ ہوگا، اس کا یقین ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گناہ چھوڑنے ہوں گے، ہمیں عیش و عشرت حرام کے راستے کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں پابندی اور فرائض کے راستے پر آنا ہوگا. اب اس پہ نہیں آنا چاہتے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بڑی موقع کی آیت ہے، سمجھایا کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے اپنی آگے کی زندگی جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب جو زندگی ہے وہ ڈھٹائی سے گناہ کرتا رہے. کہتا کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد کچھ. جیسے ایک آدمی کوئی بڑا جرم کرے کہ اب تم نے جرم کیا، کون میرا کیا بگاڑ لے گا، کیونکہ اس سے اس کے انجام کا کوئی فکر ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں بہت طاقتور ہوں، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، فلاں قبیلے کے ساتھ، فلاں قوم کے ساتھ، فلاں پارٹی سے، فلاں جماعت سے، فلاں ملک کے طاقتور لوگوں سے میرا تعلق ہے. اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتا آئندہ بھی اسی طرح کرتا رہوں، کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا. اسی طرح جو انسان قیامت کا انکار کر رہا ہے، کیا بگاڑ لے گا، کیا نقصان پہنچائے گا، انجام میں مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ کہتا ہے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں آج کی زندگی اسی طرح ظلم و ستم والی اور فسق و فجور والی اور گناہوں والی، عیش و عشرت والی گزاروں گا. تو اللہ پاک نے فرمایا تم کہتے ہو کہ موت کے بعد کچھ نہیں. انہوں نے کہا تھا متنا وکننا ترابا وعظاما، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہڈیاں، ختم. ایسی بات کر رہے ہیں، بلکہ مذاق اڑاتے تھے. ہاں سورہ یاسین کی جو آیت ہے، عاص ابن وائل نے مذاق اڑایا. کیسے مذاق اڑایا؟ وہ کہیں سے ایک ہڈی مل گئی اس کو، کسی انسان کی ہڈی. قبریں اسی طرح ہوتی تھی کہ قبر کھلی، کوئی بارش ہوئی، کوئی طوفان آیا، کوئی انسان کی ہڈی، وہ ہڈی تھی انسان کی. ایسی ہڈی بالکل جیسے بھربھری ہو جاتی ہے نا، بالکل بوسیدہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کی مجلس میں حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے. وہ عاص ابن وائل کافر مشرک آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور ایسے ہی ہاتھ میں لیا، چورا چورا ہو گئی، بکھر گئی. کہاں گئے انسان؟ کس کی ہڈی تھی؟ خالد کی، حامد کی. کون خالد کون حامد؟ مٹی ختم، ہڈی ختم، ہڈیاں تک ختم ہو گئیں، بھربھرا گئیں، بکھر گئیں، فضاؤں کے اندر کوئی نام و نشان نہیں. تو کیا اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ یعنی کچھ بھی نہیں موت کے بعد. تو اللہ پاک نے اس کا جواب یہاں بھی ایسے کئی مواقع پر، تو اللہ یہاں جواب دے رہے ہیں ایحسب الانسان، کیا یحسب گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، الانسان انسان، اس کا یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتا ہے الن نجمع کہ ہم ہرگز جمع نہیں کر سکیں گے. نجمع جمع کرنا، عظامہ اس کی ہڈیوں کو، عظم عظام جمع آتی، ہڈیاں، بے شمار ہڈیاں انسان کے جسم میں. کیا وہ سمجھتا اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہاں تو یہ فرمایا، اور وہاں سورہ یاسین میں اس کے اس بات کا جواب اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا. یہ آخری آیت ہے سورہ یاسین کی. وضرب لنا مثلا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا عظام ان ہڈی، وہی رمیم، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے ان ہڈیوں کو وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں کو بنایا تھا، پہلی مرتبہ جس نے بنایا دوبارہ وہی زندہ کرے گی۔ وہاں یہ جواب دیا، یہاں کیا جواب دیا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کہ بلا کیوں نہیں، تم کہتے ہو ہڈیاں کیسے جمع کریں گے، ہڈیاں تو ہڈیاں ہیں، بلا کیوں نہیں، قادرین آگے بڑھ کے جواب دیا سمجھانے کے لیے، سمجھو، کسی طرح مانو، کسی طرح دھوکے غفلت سے نکلو، کسی طرح انکار اور شرک سے باز آ جاؤ، بلا کیوں نہیں، قادرین قادر قدرت رکھتے ہیں، قادرین قدرت رکھتے ہیں ہم، علی اس بات پر، ان نسویہ ٹھیک ٹھیک، سوا یسوی تسویہ کہتے ہیں بالکل برابر بنایا، بالکل پرفیکٹ، نسویہ یہ معنی ہیں سوا سے برابر، نسویہ ہم ٹھیک ٹھیک بنائیں گے، بنانہو انگلیوں کے پور پور کو، پور پور ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں، 5 انگلیوں میں 5 پور ہیں گے، پورے سے کہ کہا ان تم ہڈی کی بات کرتے ہو، ان پوروں کو بھی بنائیں گے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انسان کے جسم مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ 5 انگلیاں ایک ہاتھ میں 5، دوسرے ہاتھ میں 5 انگلیاں، پاؤں میں دونوں پاؤں میں 5 انگلیاں، یہ 20 انگلیاں ہو گئی، اور ہر یہ دونوں ہمارے ہاتھ اور پاؤں گویا کہ جسم کے بالکل کنارے ہیں، اور جب یہ انسان قبر میں جاتا ہے وہ مٹی میں ملنا، سب سے پہلے یہ سب سے ابتدائی چیزیں گل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یہ موٹی ہڈیاں تو بعد میں، سب سے پہلے یہ پور انسان کے بالکل مٹی میں مل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پاؤں کے پور مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے بیان ہی اس کو کیا اللہ رب العالمین نے کہ ان پوروں کو جو سب سے پہلے ختم ہوتے ہیں، اس کو جب یہ ختم ہونے والی چھوٹی سی چیز، اس کو ہم دوبارہ بنائیں گے۔ ہڈی تو اندر ہے نا، اوپر کے پوروں کو۔ اسی طرح اگلی بات یہ فرمائی کہ ان پوروں پہ جو نشانات ہیں، یہ اتنی باریک چیز ہیں، جب میں نے ہاتھ اس طرح کیا، آپ میں سے کسی کو میری ہاتھ کی انگلیوں کے نشانات، آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سے فاصلے پہ رکھیں، آپ کو اپنی انگلیوں کے نشانات نظر نہیں آئیں، قریب سے دیکھیں پھر نظر آئیں گے باریک باریک نشانات، اور کیا قدرت کی کاریگری ہے اس کو دیکھا جائے۔ تو اللہ پاک مفسرین فرماتے ہیں کہ بنان یہ انگلیوں کے پورے، اس کو فرمایا تم ہڈی کی بات کرتے ہو، موٹی ہڈی، ہم اس باریک پوروں کے جو نشانات ہیں اس کو بھی اسی طرح بنا کے لائیں گے جس طرح یہ ہیں۔ یہ ترجمہ کیسے اسی طرح بنا کے لائیں گے؟ نسویہ، پرفیکٹ، برابر، بالکل ٹھیک۔ آج جو نشانات ہیں کل وہی نشان تم لگا دینا مرنے کے 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، نام و نشان مٹنے کے بعد، جسم کے مٹی کے اندر فنا ہو جانے کے بعد، جب دوبارہ ہم کھڑا کریں گے نا قیامت کے دن، تمہاری انگلیوں کے پوروں کے نشانات بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح آج ہیں۔ کیا انکار کرو گے قرآن کا؟ کیا انکار کرو گے قیامت کا؟ بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا۔ آگے چلیے، کیوں انکار کرتے ہو؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اس پہ غور کیجئے میرے محترم دوستوں، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو مخاطب بنائیے۔ آج میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، آج میں فرائض و واجبات چھوڑ رہا ہوں، آج میں حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر زندگی گزار رہا ہوں، کیوں؟ بات سامنے آئی کہ کیا مرنا نہیں ہے؟ اور دیکھی جائے گی مرنے کے بعد۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم انکار کسی دلیل کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ مشرکین اور کفار قیامت کا انکار کسی مضبوط ٹھوس دلیل کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ اپنی بقیہ آنے والی زندگی کو خواہشات، فسق و فجور کے اندر گزارے ہیں۔ ہاں، بل یرید الانسان، اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہتا یہ ہے، یرید چاہتا ہے، الانسان و انسان کیا چاہتا ہے؟ لیفجر، فسق و فجور، حرام اور ناجائز زندگی گزارے، گناہوں والی زندگی، امامہ اپنی اگلی آنے والی زندگی کو بھی اسی طرح گزارے، لہذا انکار کر رہا ہے۔ یسألو، اور پھر پوچھتا ہے، ایانا کب آئے گا، یوم القیامہ قیامت کا دن۔ اس پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تیاری کرے، مذاق جس دنیا میں کہا جاتا ہے ہاں بھائی کہاں ہے تمہارے وہ جو تمہاری مدد کرنے والا ہے، تو کوئی ظالم جابر، کوئی اپنا زور جتانے والا، ایک آدمی پہ ظلم ڈھایا، اور ظلم ڈھانے کے بعد کیا کہا، بتاؤ کہاں ہیں وہ تمہاری مدد کرنے والے، بڑے نام لیا کرتے تھے نا ان کا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں بتائیں کب آئے گا قیامت کا دن جس قیامت سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ یسألو ایانا یوم القیامہ، یسألو پوچھتا ہے وہ انسان کافر منکر،
قیامت کا منکر پوچھتا ہے ایانا کب ہوگا یوم القیامہ قیامت کا دن. اب اس نے سوال کیا تو یقیناً نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جواب تو اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام جواب آیا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. یہ جواب آیا کہ اذا بس جس وقت بریقہ چندیا جائیں گی البصر آنکھیں. آج تو آنکھیں کھول کے ہمارے پیغمبر کا مقابلہ کرتے ہو, ان سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی اور جھٹلاتے ہو. سنو وہ وقت آئے گا بریقہ آنکھیں چندیا جائیں گی, دیکھیں گے اچھا آ گئی قیامت. سارا منظر قیامت کا, کھڑے ہوئے ہیں قیامت کے دن, جنت دوزخ سامنے ہیں. بریق البصر آنکھیں چندیا جائیں گی. بریقہ چندیا جانا, اچانک دیکھا آنکھوں کا, اچھا یہ اس کی امید نہیں تھی, اس کی یہ چیز آ گئی. وخسف القمر, اور جس چاند کو دیکھ کر تم اپنے حسابات لگاتے ہو, کیونکہ چاند کے ذریعے حسابات لگائے جاتے ہیں, مہینوں کے حسابات, راستے میں, سمندروں میں, دریاؤں کے اندر, جنگلات میں چاند اور ستاروں سے لوگ حساب لگاتے ہیں کہ یہ ساری چمک ختم. کیا مطلب؟ اب ختم ہے کائنات, کائنات کا اختتام. خسف القمر, خسفہ بے نور ہو جائے گا, القمر چاند, وجمع اور جمع کیا جائے گا, الشمس والقمر سورج اور چاند کو. یعنی جس طرح چاند بے نور تو سورج بھی بے نور. اس میں ایک لطیف حکمت یہ ہے, اور فلکیات کے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں, علم فلکیات جو آسمان کے ستاروں اور سیاروں کے ماہرین وہ کہتے ہیں یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے, بلکہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے, چاند کے اس سیارے پر, تو اس پر یہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا چاند بے نور تو اس کی روشنی جہاں سے آ رہی ہے سورج وہ بھی بے نور, ختم بالکل. جمع الشمس, دونوں کو جمع کر دیا جائے گا, دونوں کا نور ختم ہو جائے گا. یعنی کائنات کو روشن کرنے والے یہ دو ستارے اور سیارے بے نور, ختم, قیامت قائم ہو رہی ہے. اب جب یہ سارا منظر ہوگا چاروں طرف وہ انسان دیکھے گا جو آج قیامت کا انکار کر رہا ہے, جو آج میدان محشر کو, یوم القیامہ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے, وہ جب دیکھے گا یہ تو سب وہی ہو گیا جس کا ذکر کیا جاتا تھا, تو کیا کہے گا؟ یقول الانسان, اللہ اس انسان کا قول, اس دن کا قول نقل کر رہے ہیں آج قرآن میں تاکہ آنکھیں کھل جائیں. یومئذ, اس دن کہے گا این المفر, کہاں بھاگ کے چلا جاؤں, کوئی راستہ ہے؟ ارے بھائی دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے نا, جرم کیا کوئی مجھے کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں, لیکن جب پکڑ آ جاتی ہے دنیا کے قوانین کے اندر, ہے نا, کہتے جناب یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا. اللہ دنیا میں انقلابات دکھاتے ہیں, وہ بڑی طاقت کے دعوے کرنے والے, بعض اوقات کانسا پانسا پلٹتا ہے تو وہی جو دندناتے پھر رہے تھے اب وہ چھپتے پھرتے ہیں, اور ان کو ان کی پکڑ آتی ہے. جب پکڑ کا ان کو خوف ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, فلاں آدمی رپوش ہو گئے جناب, فلاں ملک بھاگ گئے, فلاں بر اعظم کے اندر رپوش ہو گئے. کیوں؟ کل تک تو دندنا رہے تھے, آج پکڑ آ گئی, لہذا بھاگ کے چلے گئے, بچ گئے. ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلا لا وزر, اس دن وہ کہے گا ہم تو اس کا انکار کرتے تھے قیامت کا, اب تو قیامت آ گئی, کہاں بھاگ کے جاؤ؟ این المفر. یقول الانسان یومئذ این المفر, یقول کہے گا الانسان یومئذ, اس دن, این المفر, کہاں بھاگ کے چلا جاؤں, کوئی جگہ ہے؟ جواب کلا, ہرگز نہیں. دنیا میں بھاگ جاتے تھے, چھپ جاتے تھے, بچا لیتے تھے, یہ دنیا کا نظام تھوڑی ہے. لا وزر, کوئی جگہ نہیں ہوگی بھاگنے کی جگہ. وزر کہتے ہیں پناہ کی جگہ, جہاں آدمی اپنے آپ کو بچا لے. ہاں, کتنے لوگ ایسے ہیں آپ نے سنا, بھئی اب وہ پاکستان نہیں آ سکتے, کیوں؟ اب یا کسی اور ملک کے اندر, وہاں سے بھاگ کے فلاں جگہ چلے گئے, اب وہاں جیسے آئیں گے انہیں پکڑ لیے, کیونکہ انہوں نے وہ جگہ پناہ, جائے پناہ تلاش کر لی. قرآن کہتا ہے جائے پناہ ہوگی کوئی نہیں, لا وزر. پھر کیا ہوگا؟ کہاں جانا ہوگا؟ کہاں جا کے؟ الی ربک, آپ کے رب کی طرف, الی طرف, ربک آپ کے رب کے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف. یومئذ, اس دن, المستقر, ہر ایک کو جا کے ٹھہرنا ہوگا. استقرار, کہاں جا کے ٹھہرے؟ فلاں جگہ, کہیں نہیں جا کے ٹھہر سکتے, اللہ کے سامنے جا کے ٹھہرنا ہوگا کھڑا. مستقر, ٹھہرنے کی جگہ, قرار کی جگہ, کھڑے ہونے کی جگہ, وہ اللہ کا دربار, اللہ کے سامنے میدان محشر ہی ہوگا, بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی.
انسان وہاں کے کھڑا ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ اب ینبأ الانسان، بتایا جائے گا، ینبأ جتلایا جائے گا، الانسان انسان کو، یومئذ اس دن جس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ یوم القیامہ جس کو تم جھٹلا رہے ہو، بما قدما جو چیز تم نے آگے بھیجی، وأخر پیچھے چھوڑ دی. آگے بھیجی کیا کام آگے بھیجے، وقدم وأخر پیچھے دنیا میں چھوڑ کے آگے. یہاں مفسرین فرماتے بڑا جملہ تو ایک چھوٹا سا ہے لیکن بہت گہرا مفہوم ہے اس کے اندر. ما قدما کیا آگے بھیجا، وأخر پیچھے چھوڑ دی. اب وہاں جا کے انسان کو بتایا جائے گا دیکھو تم دنیا میں ہماری بات نہیں مانتے تھے، اپنے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، تمہیں یہاں پر نیک اعمال کا توشہ لے کے آنا تھا تو تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے، اور تم یہاں گناہوں سے بچ کے آنا تھا، تم گناہ کا وبال ساتھ لے کے آگے. اب تمہاری ناکامی شروع. یربع الانسان، اس کو اسی طرح بدکار انسان اور نیک انسان، تم دنیا کے اندر عیش و عشرت کی اور حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر بڑی شاندار زندگی گزار سکتے تھے، لیکن تم نے ان گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور تم نیک اعمال آگے لے کے آ گئے. اب تم کامیابی کے راستے کی طرف جاؤ. ینبأ الانسان، اس دن ہر انسان کو جتا دی، یومئذ اس دن، بما قدما کیا آگے بھیجا، کیا ساتھ لے کے آئے، وأخر کیا پیچھے چھوڑ کے آ گئے، یہ بتایا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ پورا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، آدمی پڑھے گا، پڑھتے 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 اس کے سامنے پوری زندگی کی ہسٹری، پوری تاریخ سامنے ہوگی، اس کو بیان کرنے. بلکہ الانسان، انسان، علی نفسہ خود اپنے آپ پر بصیرہ اچھی طرح واقف ہوگا. یعنی دنیا میں تو پھر بھول جاتے ہیں نا بھائی کہ کیا 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 نہیں کیا. میں گزشتہ دروس میں جب یہ مضمون آتا ہے تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے کیا کیا تھا بھول گئے. ارے جناب آپ دفتر میں آئے تھے، آپ نے یہ کام نہیں، میں نے نہیں کیا تھا. یہ بھائی کیا تھا آپ نے اس طرح، آپ یہ کام کر رہے تھے، اس وقت آپ نے یہ کوتاہی کی تھی. بھائی میں نے، اچھا جناب ریکارڈ نکالیں. اب ریکارڈ نکالا اور چلایا سامنے، وہ اسکرین کے اوپر کیونکہ کیمروں کا دور چل رہا ہے، جناب وہ آ رہے ہیں اور یہ کام کرنے سب نظر آ رہا ہے. اب کیا ہو گیا؟ یہ ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیوں کیا، آپ نے کیا تھا نہیں کیا، اب نہیں، اب بتاؤ اس کا جواب دو. یہ کیا ہے؟ انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ پر واقف ہوگا. ہاں اب کوئی جواب ہی نہیں، کیا ہے نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح وہاں نظر آئے گا اور انسان دیکھ لے گا. اس کیفیت کو اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا، ولو القی معاذیرا، چاہے کتنے ہی بہانے بنا لے. ابھی القا ڈال دے، پیش کرے، القا معنی پیش کرنا، معاذیرا معذار کی جمع ہے عذر کے معنی میں کہ عذر پیش کرے. اصل میں شروع میں انسان عذر پیش کرے گا. مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی آیات سے معلوم، شروع میں کہے گا کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. مشرک کہیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا. جیسے بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے یا ویسے ہی انکار کرتا ہے، دونوں چیزیں. جب یہ منظر سامنے آ جائے گا، نامہ اعمال اور سارا نظام، اب انسان کے وہ سارے آزار ختم، ان کے اب تو خود دیکھ رہے کر کے آئے. یہاں تک میرے موتی 15 آیات ہو گئیں. ولو القی معاذیرا، چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کر لے، اس کے باوجود جب وہ دیکھے گا تو خود اپنے سارے کاموں سے واقف ہو جائے گا، اس کو جان لے گا. میرے محترم دوستوں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یقین دہانی کرائی، یقین بنایا، یقین دلایا کہ دیکھو موت اور موت کے بعد کی زندگی، قیامت اور قیامت کے حالات اور اعمال کا حساب و کتاب، جزا و سزا کا نظام، یہ کوئی فرضی چیزیں نہیں. جنت و دوزخ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق ہیں. ان کو مانو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. اب ان آیات کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور ترجمے پر غور کیجئے. میرے ساتھ آیت پڑھیے، ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے جس طرح بھی ترجمہ و تفسیر بیان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ
بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ صدق اللہ العظیم۔ ایک بات کی طرف توجہ فرمائیے، یہ ابھی ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ایک مقصد تو یہی ہے کہ جب ہم آیات پڑھیں تو جو مفہوم ابھی ہم نے سنا ہے یہ ذہن نشین ہو جائے، اور بار بار جب بھی تلاوت کریں تو ذہن ہمارا اس مفہوم، اس معنی کی طرف جائے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کا جو تلفظ ہے، تجوید ہے، اس کی طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ یہاں دیکھیے اکثر تقریباً آیات کے آخر میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ سے آخر میں را آ رہا ہے، لیکن دو آیتیں ایسی ہیں جس میں ایسا را آ رہا ہے جس پر تشدید ہے، أَيْنَ الْمَفَرُّ اور يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ تو تشدید کی صورت میں تھوڑا سا اس پہ سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ دو راہ ہیں اصل میں، کیونکہ بَرِقَ الْبَصَرُ ایک راہ ہے، خسف القمر ایک راہ ہے، جمع الشمس والقمر، لیکن یقول الانسان یومئذ این المفر، مفر، تو اس طرح تلاوت میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کلا لا وزر ایک راہ ہے، لیکن الی ربک یومئذ المستقر، مستقر، تو اس طرح تلاوت میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔